السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج۔ عام طور پر جو ہم سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مکہ سے یروشلم اور پھر ساتوں آسمانوں کا ایک معجزاتی سفر تھا، جسمانی طور پر۔ جی بالکل، یہ عمومی تاثر ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس واقعے کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ اسماعیلی مسلمانوں کی نظر سے ایک فلسفیانہ، ایک روحانی تشریح ہے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس خاص زاویہ نگاہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیں ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو یہ جو عام فہم تشریح ہے معراج کی، اس پر بعض اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جی بالکل اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اسماعیلی نقطۂ نظر تو جہاں تک میں نے پڑھا وہ تو واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی یا مکانی سفر نہیں تھا۔ صحیح، وہ اسے اس طرح نہیں دیکھتے۔ بلکہ 48ویں جو اسماعیلی امام تھے سلطان محمد شاہ آغا خان سوم، انہوں نے تو جسمانی معراج کے خیال کو عوام کا احمقانہ خیال تک کہہ دیا۔ جی، ان کا موقف بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا تو ہر جگہ ہے، صرف آسمانوں تک محدود تو نہیں، تو یہ سفر آسمانوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں اسماعیلی روایت جو ہے وہ نیو فلاٹونک فلسفے سے کافی متاثر ہیں، یعنی وہ نظریہ جو کائنات کو خدا سے درجہ بدرجہ صادر ہونے والے مراتب کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو اس فریم ورک میں معراج ایک خالصتاً روحانی سفر ہے، ایک باطنی تجربہ ہے۔ اچھا۔ جب 14ویں اسماعیلی امام المعز سے پوچھا گیا تھا قرآن کی جو آیت ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، اس میں مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کا کیا مطلب ہے؟ جی تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد الحرام سے مراد ہے نفس کل، یعنی یونیورسل سول۔ نفس کل، یونیورسل سول، ٹھیک۔ اور مسجد الاقصیٰ سے مراد ہے عقل کل، یعنی یونیورسل انٹیلیکٹ۔ اچھا، تو یہ جگہ نہیں بلکہ روحانی یا فلسفیانہ تصورات ہے؟ بالکل، یہ ایک علامتی تشریح ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سفر اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کا تھا، جو نفس کل سے عقل کل کی طرف بلند ہوئی، ایک روحانی عروج تھا۔ واہ، یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، تو پھر وہ جو براق کا ذکر آتا ہے، وہ مشہور پروں والا گھوڑا، اس کی کیا حیثیت ہے اس تشریح میں؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اسماعیلی فلسفہ جیسے ابو حاتم الرازی ہیں، وہ وضاحت کرتے ہیں کہ براق کوئی حقیقی جانور یا گھوڑا نہیں، یہ لفظ نکلا ہے عربی فعل برق سے۔ برق یعنی بجلی یا چمک؟ بالکل، جس کا مطلب ہے روشن کرنا یا چمکنا۔ تو براق دراصل وہ روحانی روشنی، وہ عرفان نوسس ہے جو عقل کل اور نفس کل سے پھوٹتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک قسم کی روحانی توانائی؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ اسی روشنی کی قوت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو مدد دی کہ وہ عقل کل تک بلند ہو اور اس کے ساتھ ایک طرح سے متحد ہو جائے۔ تو اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ جسمانی پرواز کا نہیں بلکہ روحانی بلندی اور عرفان کا سفر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ایک گہری روحانی واردات تھی۔ لیکن ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے، کیا اس نظریے کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خدا کا تجربہ کیا؟ کیا وہ خدا سے ملے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اسماعیلی فکر اس پر بہت واضح ہے۔ فلاسفہ جیسے ابو یعقوب السکستانی اور ناصر خسرو، ان کے مطابق یہ روحانی عروج عقل کل تک ہی تھا۔ عقل کل تک، خدا تک نہیں؟ جی، عقل کل جو ہے وہ خدا کی سب سے کامل، سب سے پہلی تخلیق مانی جاتی ہے، لیکن خدا کی جو ذات مطلق ہے وہ تو اس سے بھی ماورا ہے، وہ لامحدود ہے، ناقابل بیان ہے۔ تو اس کا براہ راست تجربہ یا مشاہدہ وہ ممکن نہیں سمجھتے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ سنی حدیث لٹریچر میں بھی وہ نور کے حجاب کا تصور ملتا ہے نا، جو خدا کے براہ راست دیدار میں ایک طرح کی رکاوٹ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ تصورات ملتے ہیں۔ صحیح، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر اس سارے روحانی تجربے کا، اس عروج کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیں،
اسماعیلی نظریے کے مطابق یہ روحانی معراج ہی وہ لمحہ تھا، وہ فیصلہ کن موڑ تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناطق کا درجہ حاصل کیا۔ ناطق یعنی شریعت لانے والے نبی کا درجہ، جسے خدا کی طرف سے براہ راست امر و نہیں یعنی حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار مل گیا۔ اچھا، تو یہ ان کے پیغمبری کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بالکل، اور یہ بات تاریخی طور پہ بھی کافی معنی خیز لگتی ہے۔ جیسے مورخین ہیں وداد قاضی، سولبی اور نکولائی سینائی، انہوں نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مکی دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیادہ تر ایک خبردار کرنے والے، ایک وارنر کا تھا، جبکہ مدنی دور میں اور غالباً معراج کے بعد ان کا مرتبہ بتدریج بڑھا۔ وہ ایک شارع بنے، لا گیور، خدا کے نائب بنے جو احکامات دیتے تھے، فیصلے سناتے تھے۔ تو گویا یہ روحانی تجربہ ان کے اتھارٹی اور رول میں ایک شفٹ کا باعث بنا۔ جی، اسماعیلی نقطہ نظر سے یہی لگتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے گہرے روحانی تجربات پیغمبری کے کردار کو تشکیل دے سکتے ہیں، اسے نئی جہت دے سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اسماعیلی نقطہ نظر میں معراج جسمانی سفر نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی روح کا ایک انتہائی گہرا داخلی روحانی سفر تھا عقل کل کی جانب، جی، جس میں براق یعنی وہ روحانی روشنی یا عرفان نے مدد کی، اور یہ واقعہ ان کے پیغمبری مشن میں ایک آپ کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ بالکل درست، خلاصہ یہی ہے۔ اور ایک آخری بات جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ہو، جی ضرور، وہ یہ کہ اگر ہم اس جیسے اہم مذہبی واقعات کو لفظی مادی حقیقت کے بجائے علامتی اور روحانی سفر کے طور پر سمجھیں تو آج کے دور میں ماننے والوں کا اپنی مقدس روایات اور کہانیوں سے جو تعلق ہے اور وہ ان سے جو معنی اخذ کرتے ہیں وہ کس طرح بدل سکتا ہے، یہ ایک غور طلب بات ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔